اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں کہیں نہیں جاتے، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی مجلس میں ہوتے تھے تو وہ ان کے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے تھے۔ اور اسی طرح یہ عام حکم ہمیں بھی ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی کا نام ہو، جہاں اللہ کی مجلس ہو تو وہاں پہ اجازت لے کے جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اجازت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ہنگامہ مچا دیں، آپ یعنی اشارے سے بھی کہہ سکتے ہیں، تو بلا وجہ جو ہے نا وہ مجلس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اور خاص طور پہ یہ منافقین کا جو ہے نا وہ ذکر تھا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور سنت لے لیتے تھے اور پھر بیچ میں سے کھسکنے لگ جاتے تھے، تو اس پر جو ہے وہ یہ پکڑ کر دی گئی۔ پر جب لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، کیونکہ اب دیکھیں نا نیکی کے کام سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور نیکیوں سے محروم ہو رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تم اللہ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اسی طرح ایک جو بدو تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے وہ ان کا نام پکار کر کہنے لگے کہ آپ باہر آ جائیں، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر ہیں، وہ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، ان کو حاجت بھی محسوس ہوتی ہے، تو اس پر ان کا جو بلانا کہ ان کو بلانا ایسے نہ ان کو بلاؤ جیسے تم عام انسانوں میں آپس میں جو ہے نا وہ بلاتے ہو۔ اور اسی طرح یہ تو اس دور کی بات ہے، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہو رہا ہو تو اس پر بھی آپ نے جو ہے وہ ان پر درود بھیجنا ہے اور ان کی عزت اور تکریم کرنی ہے، اور ان سے ان کی حدیث سے اوپر اپنی کوئی دلیل پیش نہیں کرنی، یعنی اپنی بات کو ترجیح نہیں دینی، تو یہ بھی ان کے بلانے پر وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک مجلس میں 3 دفعہ جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ جو ہے وہ ان پر درود بھیج دیں، اگر 3 سے زیادہ دفعہ آتا ہے تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں، یعنی یہ منافقین جو تھے وہ چپکے سے ہٹ جاتے تھے۔ سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جس روش پر تم ہو اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کے لیے وہ خبردار کر دے گا ان کو، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا، اور فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، اور تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اور اسی طرح اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساتھی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فقدرہ تقدیرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قدرت کو، اس کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید، یعنی وہ نیک ہوگا یا بد، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جا سکتی، اور اس میں کوئی چیز اضافہ اور کمی نہیں کر سکتی، یعنی یہ جو تقدیر کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ نے لکھ دیے ہیں، لیکن جو تقدیر ہے وہ اللہ
دعا کے ذریعے بدل بھی دیتا ہے. تو خاص طور پر جو یہ راتیں آ رہی ہیں، جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، قدر و منزلت والی راتیں ہے نا، قدر سے یعنی قدرت اور تقدیر اور فیصلے، یہ ساری چیزیں. تو جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش لکھ چکا ہے، تو اللہ سے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو پھر بدل بھی دیتے ہیں. اور اسی طرح تقدیر پر جو ہے نا وہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی وسوسہ یا وہ پیدا ہو جائے تو انسان کو پھر پناہ بھی مانگ لینی چاہیے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتا تقدیر کیا ہے، تقدیر کیا ہے. تو یعنی اس بات سے مجھے یہ چیز تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جیسے نا میں اپنے بچوں کو بازار لے کر گئی، میں نے جس بازار لے کر جانا تھا میں اسی بازار لے کر گئی، اور میں نے اپنے بچوں کو لمٹ لگا دی کہ بیٹا آپ نے 200 یا 300 کی شاپنگ کرنی. تو یعنی یہ میں نے حدیں قائم کر دی کہ اس میں سے آپ نے چیز لینی ہے اور اتنے کی چیز لینی ہے. تو اب یہ اللہ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ایک جگہ بھیجا، اور ہمیں جو اسباب اور وسائل دیں گے، اب ان وسائل اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ایک ہمیں ارادہ دے دیا، اختیار دے دیا کہ آپ نے اس میں سے یہ چیز کرنی ہے. تو یہ اس طرح یہ تقدیر ہے. یعنی اللہ کی باقی ساری چیزیں تو اللہ ہی ہے. جیسے ہمیں جس گھرانے میں پیدا کرنا تھا پاکستان میں یا مسلم معاشرے میں، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لیکن جو ہمارا جو چھوٹا سا جو اختیار ہے نا کہ صحیح کرنا ہے کہ غلط کرنا ہے، یہ لینی ہے یا یہ نہیں لینی، تو یہ ہے وہ اختیار. باقی جو ہے وہ سارا تقدیر کا جو وہ لکھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا یہاں پہ آنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اب آپ کا ثابت قدم رہنا، روز آنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کے بدلے جو ہے نا وہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے تقدیر جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ اور بچار نہیں کرنی چاہیے. یعنی آپشنز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ان آپشنز میں سے ہمیں چوائس ہوتی ہے کہ اس میں سے ہم نے کون سا اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس فیصلہ تھا کہ آپ چاہتے تو گھر میں آرام بھی کر سکتے تھے، اور آپ چاہتے تو قرآن کی مجلس میں بھی آ سکتے تھے، تو آپ نے آنے کو اختیار کر لیا. تو یہی تقدیر ہے. ٹھیک ہے جی، جو لوگ خود کر لیتے ہیں اور بعد میں اللہ کو کہتے ہیں، تو ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود ٹھہرا رکھا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ تو اپنی جان سے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت اور حیات کے، نہ دوبارہ جی اٹھنے کے یہ مالک ہیں. اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود اس کا گھڑا گڑایا جھوٹ ہے، جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ وہ کسی سے سیکھ کر آ جاتے ہیں یا کوئی خواب دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی ہیں، جو کہیں اسکول نہیں گئے، کہیں مدرسے نہیں گئے، یا مکہ سے بھی باہر نہیں گئے کہ وہاں سے کہیں سے علم سیکھ کر آ جائیں. دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھ رکھے ہیں، بس وہی صبح شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. کہہ دیجئے اسے تو اللہ نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا. آپ دیکھیں پہلے کے دور میں بھی رسول کے بشر ہونے پہ لوگوں کو لوگ تنقید کرتے تھے، اور آج کل بھی ہم اسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میں تو یہی کہتی ہوں کہ ہم سے قبر میں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے کہ فرشتے تھے یا اللہ کے رسول تھے. تو ہمیں اپنے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا، تمہارا نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور پھر تمہارا دین کیا ہے. اور اسی طرح باقی بہت سارے وہ سوالات کرتے ہیں. تو ہمیں ان اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور قرآن میں تو صاف صاف ذکر ہے کہ وہ بشر ہے، رسول ہے، بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے. بشر جو ہے وہ بندگی کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی طرح سب سے بڑی بات وہ کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور سوتے ہیں اور حاجت ہے، پھر شادی ہے، پھر بچے ہیں، وہ تمام معاملات ہیں.
اور اسی طرح کچھ لوگ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کا ازدواجی تعلق بھی وہ ان کا قائم نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس طرح کی دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شادی کی زندگی بالکل بھی ہم سے چھپائی نہیں گئی، ہمیں اس کی تربیت دی گئی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ صاف صاف ان کو کھول کھول کر بتا دیتے تھے کہ حضرت عائشہ جو ہے جس ہڈی سے وہ کھاتی تھی وہ اس ہڈی کو چوستے تھے، یعنی اتنا کھلا کھلا بتا دیا. پھر بھی ہم اس شک میں پڑے ہیں کہ وہ رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا. آپ دیکھیں انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ فرشتوں نے سجدہ تعظیم کیا تھا. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی انسان کو اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ تم تو فرشتہ صرف انسان لگ رہے ہو، تو یہ بھی اس کی توہین ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور فہم عطا فرمائے. ہمارا درجہ اگر ہم اللہ کے بندے اور نیک بندے مومن بن جاتے ہیں تو ہمارا جو کیا ہے عہدہ فرشتوں سے اوپر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جائے یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا. اور ان ظالموں نے تو کہا اے تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو رہی ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے. خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی باتیں کرتے ہیں، بس یہ خود ہی بہک رہے ہیں اور کس طرح راہ پر نہیں آ سکتے. اور اللہ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغ عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے بہت سے باغوں سے بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. یعنی دنیا میں یہ لوگ جو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرما سکتا ہے، اور جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور آپ کو بہت سے محل بھی دے دے. اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے. یعنی جو جہنم ہے اور جو قیامت ہے تو ان کو بھی اللہ آواز دے دے گا. اور اسی طرح کہا جاتا ہے نا کہ سورہ ملک میں جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ جوش اور غضب سے اچھلتی اور ایسے آ لگے گی جیسے غصے سے پھٹ رہی ہو. اور جب وہ انہیں دور سے دیکھیں گے تو اس کا غصے کا بکھرنا اور دھاڑنا سنیں گے. اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے پھینکے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے. اور فرمایا کہ آج ہی ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو. آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیں، یعنی اب وہ چاہے ایک موت کو پکارے یا جتنی موتوں کو بھی پکارے کہ ان کو موت نہیں آئے گی. اور کیا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے وہ بہتر ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے، اور جو چاہے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ تو آپ سب کے آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور جس دن اللہ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے انہیں جمع کرے گا، وہ پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود بھوئی راہ سے گم ہو گئے ہیں. یعنی جن کو وہ بلاتے تھے ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے ان کو گمراہ کیا. وہ جواب دیں گے پاک ذات ہے، ہم خود ہمیں یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو ہم اپنا کارساز بناتے. یعنی جو نیک لوگ بھی جو چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں کو بھی لوگ پوچھتے ہیں تو اللہ ان قبر والوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ان لوگوں کو بھٹکایا ہے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ پاک ہے. اور بات یہ ہے کہ تم نے انہیں اور ان کے بعد دادوں کو آسودگیاں عطا فرما دی، یہاں تک کہ یہ نصیحت بلا بیٹھے یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، آمین. تو انہوں نے تمہیں تمہاری تمام باتوں میں ستایا، اب نہ تو تم میں عذاب کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی. تم میں سے جس نے ظلم کیا اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. ہم نے آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. اور کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے انہوں نے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے. انہوں نے کہا کہ
ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گناہ گاروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، یعنی فرشتے جو ہے وہ موت کے وقت جب نظر آئیں گے اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا، یعنی ہوا منصورہ، یعنی جو دھول کی جو راکھ اڑا کے پھینک دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑیوں کی مثل ڈھیروں نے کیا لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے اور رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرتے تھے جن سے ان کو روکا گیا، یعنی ہماری طرح کے لوگ ہوں گے لیکن اکیلے میں خلوت میں حرام کام کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اعمال ختم کر دے گا اور اڑا دے گا۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خواب گاہ بھی عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہی ہوگا، یعنی ملکیت اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے، کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اور اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا۔ نصیحت میرے پاس پہنچی اور شیطان کو انسان کو دغا دینے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ دوستوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو وہ برے لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کو تان و تشنی دیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں بہکا دیا۔ تو یہاں پہ خاص طور پر جو نیک صحبت ہے نا وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جو نیکی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ نیک صحبت کو اختیار کریں اور بری صحبت سے اجتناب کریں۔ اور رسول کہے گا، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، یعنی اس قرآن کو چھوڑ دینا اس کا کیا معنی ہے، یعنی کہ اس کو نہ سننا اور اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا اور اس کو ترجیح نہ دینا اور اس کو چھوڑ دینا، اور اسی طرح اس سے شفا حاصل نہ کرنا، اس سے دم نہ کرنا، تو یہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی حفاظت کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن باز گناہ گاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ہی ساتھ کیوں نہ اتارا گیا، اور اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اس سے کہ آپ کے دل کو مضبوطی کرے، یعنی قوت دے دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا۔ یہ سب کی تفریح بھی فؤادہ کا ورتلناہ ترتیلا، یعنی جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ ہمارے جو دل ہیں وہ اللہ کی مشیت پر اور اس کی شریعت پر جم جائیں۔ جس طرح یہ شراب کے بارے میں بھی ہے کہ پہلے شراب کو جو ہے نا وہ بری چیز ہے، پھر اس کے بعد کہ نماز میں اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد بتدریجن جو ہے وہ چھڑوائی گئی تھی، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ شراب جو ہے وہ اس کے برتنوں کو بھی جو ہے نا وہ پھینک دیا گیا تھا اور ساری شراب کو بہا دیا گیا تھا۔ تو یہ جو قرآن ہے وہ اسی لیے بتدریجن نازل کیا گیا ہے کہ اس کے حکم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کروائے جائیں۔ اور یہ آپ کے پاس یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اچھا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں قرآن سارا نازل ہو گیا، تو یہ اس کی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زنا کی بھی پہلے کیا تھی کہ پہلے آپ اگر کسی کو دیکھیں تو پھر 1 سال تک آپ اس کو قید میں رکھیں، اس کے بعد پھر زنا کی حد جاری کر دی گئی تھی۔ اور یہ آپ کے پاس جو کوئی مثالیں لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جائیں گے وہی بدتر مکان والے ہیں اور گمراہ تر راستے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے
بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہی ہیں. پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا، یعنی جو فرعونی جو تھے نا. اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. آیت نمبر 37. اور ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا. یہاں پہ انبیاء کے واقعات آئیں گے تھوڑے تھوڑے. اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عادی اور سمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا. اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ اور برباد کر دیا. یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، یعنی یہ جو فلسطین اور یہ جو شام کے علاقے ہیں، یہ اہل مکہ یہاں پہ اپنی تجارت کرنے کے لیے آتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں آتے تھے تو یہ عبرت کیوں نہیں لیتے ان سے؟ کیا پھر بھی اسے نہیں دیکھتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے. اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مذاق کرنے لگتے ہیں. کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم اس پر جمے رہے، ورنہ اس نے تو ہمارے سارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور فرمایا جب یہ عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح سے راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ یا کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو کفر کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، اصل میں وہ اپنی خواہش کی یعنی دنیا پرستی کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اور کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں کی طرح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سنتے اور دیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا. پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنایا، یعنی جو سورج کی وجہ سے جو ہمارا سایہ ہے وہ بھی گھٹتا رہتا ہے اور اس طرح ادھر ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کر کے اس کو اللہ گھٹاتا ہے اور بڑھاتا ہے. پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا. اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پانی ہے، بارش جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے اور یہ پاک ہوتا ہے. تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں شفا بھی ہے. اس کو کافی جسم کی جو بیماریاں ہیں، جو جلدی بیماریاں ہیں، وہ اس پانی سے بھی دور ہو جاتی ہیں. اس سے نہانا چاہیے اور اس کو پینا بھی چاہیے. جی، جو گرد وغیرہ بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں جیسے پالوشن اتنی ہو جاتی ہے نا، تو ایک لیئر آ جاتی ہے، اس کو جو ہے نا ایسڈ کہتے ہیں، یعنی تیزابیت کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ ساری تیزابیت جو مٹی اور دھول وغیرہ وہ ساری اللہ تعالیٰ بٹھا دیتے ہیں. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو پہلی بارش ہے اس میں نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ وہ دھول مٹی جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بارش ہو تو آپ نہائیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی چادر کھسکا لیتے تھے، یعنی بارش جو ہے وہ اپنے جسم پر لیتے تھے. اور اسی طرح ہاں، پوری دنیا دیکھیں، ہم تھوڑا سا اپنا گھر کو دھونے لگتے ہیں تو پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، لائٹ بھی چلی جاتی ہے. اللہ نے کیسے پوری دنیا کو صاف اور شفاف کرنے کا ایک نظام بنایا ہے. بالکل بالکل تر و تازہ ہو جاتی ہے دنیا، ایسا لگتا ہے دھل جاتی ہے، فریش ہو جاتی ہے. الحمدللہ. اور اللہ کی اس میں بڑی حکمت ہے. انسان جب بارش کو دیکھتا ہے تو ویسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، ایسا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل الحمدللہ، اللہ کی شان ہے الحمدللہ. اور اسی طرح جو بارش جب ہو تو دعا مانگنی چاہیے نا، اللہم حوالینہ ولا علینا اللہم صیبا نافعا، یا اللہ ہمیں نفع والی بارش عطا فرما. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل گرجتے تھے اور ہوا روز زور سے چلتی تھی تو دعا فرماتے رہتے تھے یہاں تک کہ بارش نہیں ہو جاتی تھی، پھر وہ اپنی چادر جو ہے وہ ہٹاتے تھے. اور تاکہ
آسمان سے باغبانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، یعنی جو زمین ہے اس کو زندگی دے دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے، اور آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنے گھر میں جو پانی کے جو بل ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں، پھر دوسرا جو پانی آتا ہے ہمارے گھر میں فلٹر والا، اگر ہم یہ چوپایوں کو پانی پلانے لگ جائیں تو ہمارے بل کہاں تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ نے جانوروں کو پانی پلانے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور بے شک ہم نے اس سے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑی جہاد کریں۔ فلا تطیع الکافرین فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یعنی قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی تعلیمات کو عام کریں کہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن یہاں پہ ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو یہ جو ہے وہ قرآن سے جہاد کرنا ہے، یعنی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر میں آپس میں ملا رکھے ہیں، اور یہ میٹھا ہے اور مزیدار ہے، اور ایک کھاری ہے اور کڑوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ ہے۔ اور وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فریش واٹر ہے اور ایک سی واٹر ہے، یعنی اس میں نمک ہوتا ہے، نمکیات ہوتی ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ جو میٹھا پانی اگر بہت دیر پڑا رہے تو وہ بدبودار ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سمندر کا پانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں نمکیات رکھ دی، یعنی بہت بڑے پیمانے پہ اس میں نمک رکھ دیا کہ اگر یہ نمک نہ رکھتا تو یہ پورا سمندر کا پانی جو ہے وہ تعفن سے بھر جاتا، اور زمین جو ہے وہ تعفن سے بھر جاتی۔ اور اسی طرح سمندر میں جو مچھلیاں مر جاتی ہیں تو یہ جو نمک ہے یہ ان کو بھی پاک کر دیتا ہے اور اس کی غلاظت اور بدبو کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس پہ اتنی مشیت ہے اللہ کی۔ اور اسی طرح سمندر کا مردار بھی حلال کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سمندر ہے، اگر اللہ اس کو بھی میٹھا کر دیتا تو کتنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے وہ مسئلہ پیش آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکین بنایا ہے، اور جو ہمارے پینے کا پانی ہے اس کو میٹھا بنایا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے اور ایک مضبوط اوٹ ہے، وہ جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا بنایا اور سسرالی رشتے داروں والا بنایا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجیے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، یعنی جو آپ دیکھیں کہ جو جادوگر تھے جو وہ فوراً کیا کہتے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے، جیسے وہ فرعون کے دور میں بھی انہوں نے کہا تھا نا کہ کیا ملے گا، تو اس نے کہا میں تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرتا ہوں اور بہت انعام و کرام سے نوازوں گا۔ لیکن نبی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ نبی اللہ سے اپنا اجر مانگتا ہے، لوگوں سے اپنا اجر نہیں مانگتا۔ اور کہہ دیجیے میں قرآن کے پہنچانے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، مگر جو شخص اپنے رب کی راہ پکڑنا چاہے اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توکل کرے جسے کبھی موت نہیں آنی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی باخبر ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں میں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں، یعنی اہل مکہ جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی رحمان جو ہے وہ ہے جس نے سب کو زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وہ ہے رحمان۔ اور کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے، اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیا۔ بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنائے اور
महताब बनाए और उसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। और उस शख्स की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने और या शुक्र गुजारी करने का इरादा करता हो, यानी इन चीजों में किसके लिए नसीहत है? जो शुक्र अदा करना चाहता है और नसीहत हासिल करना चाहता है। अब यहाँ पे इबादुर रहमान उसकी सिफात है कि रहमान के बंदे कौन होते हैं। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर फरोतनी के साथ चलते हैं, और जब बेइल्म लोग उनसे बातें करने लगते हैं तो कह देते हैं सलाम है, यानी उनसे झगड़ा नहीं करते बल सलाम कहकर रुखसत हो जाते हैं। और जो अपने रब के सामने सजदे और क़याम करते हुए रातें गुजार देते हैं और जो ये दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब हटा ले, क्योंकि उसका अज़ाब चिमट जाने वाला है, बेशक वो ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मुक़ामा। अल्लाह ताला हम सबको इस अज़ाब से बचाए, आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने, एक मिनट थोड़ा सा ना मैं ऐसे कर लेती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने रात के क़याम में 10 आयतें तिलावत की उसके लिए अजर का ढेर लिखा जाता है, और ये ढेर दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। फरमाया फर्ज नमाज के बाद सबसे फजीलत वाली नमाज रात की नमाज है, यानी आपकी जो तहज्जुद की नमाज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि सलाम फैलाओ, अच्छी गुफ्तगू करो और सिला रहमी करो। जब लोग सो रहे हों तो तुम क़याम करो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और इसी तरह कहा जाता है कि जो 10 आयतें ना, तो आप अपनी नमाज में कोशिश करें कि जो आखिरी की जो 10 सूरतें ना छोटी-छोटी, तो उनको ज़रूर मिला कर भी पढ़ लिया करें, यानी 2-2 3-3 सूरतें। कुछ लोग एक ही सूरत अपनी फर्ज नमाजों में पढ़ते हैं, तो उस आदमी के लिए। और इसी तरह कहा जाता है कि जो 100 आयतें तिलावत करता है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अजर है, वो गाफिलों में शुमार नहीं होता। जो हाँ जी, वो सूरह बकरा की और इसी तरह जो भी आपको सूरतें याद हैं, तो अपनी नमाज़ों में उनको पढ़ा करें। जी, आमन रसूल जी। और इसी तरह आयतल कुर्सी भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तो एक ही आयत है, लेकिन बहुत अज़ीम है, तो उसको भी हम मिलाकर पढ़ सकते हैं। और इसी तरह कुछ के बारे में मैंने सुना था कि एक आदमी था, उनको जो है वो सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी, तो हर सूरत के साथ सूरह इखलास को भी मिलाकर पढ़ते थे। तो ये 1 तिहाई जो है वो कुरान की जो है ना उसका अजर है। और वो लोग करते वक़्त वो ना इसराफ करते हैं, ना बुखीली करते हैं, बल्कि उन दोनों के दरमियान मुतदिल तरीके पर चलते हैं, यानी जो नेक लोग हैं, इबादुर रहमान हैं, वो अदल पर कायम रहते हैं और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारते। नहीं, ये मुझे लगता है इसका इधर से कोई कनेक्शन तो नहीं है, कि वो दूर रखा हुआ है। ये इधर करती हूँ ना, आवाज़ चली जाती है। नहीं, सेल तो ग्रीन है। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा दे, आमीन। तो थोड़ा-सा थक जाते हैं ना। और नहीं, अभी ना एक आप ना वो तिलावत लगा देंगे, तो एक हमारी जो है वो सूरह शोरा शुरू होगी, तो उसकी आप 2-3 आयतें आप तिलावत लगा दीजिएगा, ठीक है? और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, और किसी ऐसे शख्स को जिसे कत्ल करना अल्लाह ने मना कर दिया है, वो बजस हक के कत्ल नहीं करते, यानी किसको कत्ल करना होता है? जो ज़िना के लिए रजम उसको करते हैं, जो मुर्तद हो जाता है और जो ज़ानी है। और इसी तरह जो किसी को कत्ल के बदले में कसास के लिए कत्ल करते हैं, उनको कत्ल करना है, बाकी वो किसी और को कत्ल नहीं करते, और ना वो ज़िना के मुर्तकब होते हैं। और जो कोई ये काम करे वो अपने ऊपर सख्त वबाल लाएगा। और आप देखिए कि मोमिन जो है ना वो ये काम तो नहीं करता, लेकिन
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ابورشن وغیرہ کروا لیتے ہیں، تو یہ بھی قتل ہی ہے، چاہے وہ 1 دن کا ہو 2 دن کا، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، تو جو ابورشن ہے وہ بھی قتل ہی ہے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت بوال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اور یہ ابورشن کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب وہ دل بن جاتا ہے یا اس طرح، تو زندگی یا 4 مہینے بعد جو روح پھونکی جاتی ہے، تو جو جرم ہوتے ہیں نا، سپرمز ہوتے ہیں نا، جب وہ ملتے ہیں عورت کے اس سے اووری سے، سیل سے، ٹھیک ہے، اسی وقت وہ حمل ٹھہر جاتے ہیں، تو اسی دن وہ پیدائش کا دن دیکھا جاتا ہے، یعنی جب میاں اور بیوی میں آپس میں ملاپ ہوتا ہے وہی پیدائش کا دن ہے۔ اور جو چائنا میں یہ لوگ پیدائش کے دن اسی دن کو مانتے ہیں جب وہ حمل ٹھہرا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اسی دن وہ زندگی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ایسے نہیں کرنا کہ 1 دن ہے 2 دن ہے 4 دن ہے، زندگی نہیں لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ والا قتل کرنے سے بھی بچائے اور ہماری نسلوں کو بھی بچائے، آمین۔ اور احتیاط ہم کر سکتے ہیں، یعنی ہم احتیاط کر لیں اور جو ہے نا وہ پہلے سے دیکھیں، بعد میں جو ہے نا وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت بوال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اس سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ نا ہم سے نا ایک غلطی ہو گئی، مطلب ہمارے دور میں، تو انہوں نے ایسے ابورشن کر لیا، اور انہیں اس وقت اتنا سختی اور اتنا قرآن میں انہوں نے پڑھا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے جو بچے ہیں نا ان کو بچے نہیں ہوں گے، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ نے کہیں میری پکڑ نہ کر لی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہدایت دے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا گناہ جو ہے وہ دنیا میں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور اس میں ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں، اللہ ایمان لے، نیک کام کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے نا جب جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، تو وہ جو بندہ ہوگا وہ